جھکانی پڑی، وہ اولئک هم الفائزون والی جماعت تھی، وہ اولئک هم الصادقون والی جماعت تھی، وہ اولئک هم المفلحون والی جماعت تھی۔ میرے نوجوان ساتھیوں، آج شاید اسی معاشرے کے متعلق جس معاشرے سے میں اور آپ دو چار ہو رہے ہیں، کیا وہ انسانیت پھر گر گئی ہے؟ ذرا معاشرے کے اندر غور کیا جائے کہ جس معاشرے کے متعلق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، المسلم اخو المسلم لا یغلبہ ولا یخذلہ ولا یحقرہ، کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ، فاتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، ایھا المؤمنون لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تناجشوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا۔ کہ اس معاشرے کی تربیت فرما کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، مسلمان کا بھائی ہے، وہ قرآن کی نسبت پر بھائی ہے، وہ ایمان کی نسبت پر بھائی ہے، انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ یہ آیات کریمہ میرے اور آپ کے گریبان کو دیکھ کر، مجھے اور آپ کو مخاطب کر کے، یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور آپ کو جھنجھوڑ رہی ہے۔ او مسلمانوں، تمہاری وہ داستان تھی کہ سریہ تک تم پہنچ گئے تھے، آج معاشرے کے اندر پھر وہی واقعات رونما ہو رہے ہیں جن واقعات کو دفن کرنے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، آج پھر ہمارے معاشرے کے اندر، اور وہ بھی کسی دوسرے معاشرے کے اندر نہیں، وہ مسلم معاشرے کے اندر وہ حسد، وہ عناد، وہ بغض، جس بغض کو آپ علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا تھا، میں تمام بغض کو، میں تمام حسد کو، میں تمام کینہ کو اپنے پاؤں کے نیچے کچل رہا۔ آج انہیں بغض اور عناد کی بنا پر معاشرے کے اندر پھر وہی واقعات رونما ہو رہے ہیں۔ قرآن وہ کتاب ہے جس کے بارے میں فرمایا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ قرآن کا تعارف اسی آیت سے ہو رہا ہے، اور یہ آیت حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہتے قرآن کا تعارف بعد میں بھی کروا سکتے تھے، لیکن فرمایا کسی کو شک نہ ہو جائے کہ یہ کون سی کتاب ہے، کیسی کتاب ہے، اور وہ کتاب مقدس ہے کہ جس کا تعارف ہی اسی آیت سے ہو رہا ہے۔ ذالک الکتاب، وہ کتاب ہے لا ریب فیہ، جس میں شک کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ اور یہ کتاب اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو کس وقت عطا فرمائی؟ کہ جب انہوں نے رب العالمین سے دعا مانگی، صراط الذین انعمت علیہم، کہ اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا دے جن پر تو نے انعام فرمایا، تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ پوری کتاب اتار کر فرمایا یہی ھدی للمتقین ہے، یہی صراط الذین انعمت علیہم ہے، اس کی پیروی کرو۔ ہم نے اللہ کی ذات کو نہیں دیکھا، ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نہیں دیکھا، ہم نے قرآن کو اترتے نہیں دیکھا، لیکن اس وقت میرے اور آپ کے پاس اگر کوئی حق کتاب ہے وہ قرآن مقدس ہے، جو اس میں شک کرے گا اس کی ایمان کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے، وہ ایمان سے خارج ہے۔ لہذا یہ کتاب وہ کتاب ہے جس نے صحابہ اکرام کو سریہ تک پہنچایا ہے، یہ کتاب وہ کتاب ہے جس نے تابعین کو حق اور باطل کا ٹکراؤ آج سے نہیں ہے، حق اور باطل کا ٹکراؤ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہو رہا ہے، لیکن باطل کے ساتھ ٹکرانے والوں کی جو تاریخ ہے، وہ رقم ہے، وہ باقی ہے، وہ قیامت کی صبح تک باقی رہے گی۔ باطل کسی بھی شکل میں آیا، حق کسی بھی شکل میں آیا، باطل کی تاریخ نیست و نابود ہو گئی، باطل ختم ہو گیا، لیکن حق کی جو تاریخ ہے اس وقت بھی باقی تھی، آج بھی باقی ہے۔ اگر باطل ابو جہل کی شکل میں آتا ہے، حق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں آیا۔
ابو جہل کی تاریخ نیست و نابود ہو گئی، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ آج بھی موجود ہے، قیامت کی صبح تک موجود رہے گی۔ وہ نبی ہے جن کو شفیع المذنبین کا لقب ملا ہے، جو بیواؤں کے سر پر ہاتھ رکھنے والے تھے، جو یتیموں کا سہارا بننے والے تھے، جو اس امت کے رہنما تھے، اس امت کے قائد تھے، اس امت کو ایک مقام پر اٹھا کر گئے تھے۔ لیکن آج کیا وجہ ہو رہی ہے کہ میں اور آپ اس مقام سے گر رہے ہیں؟ میں حالیہ واقعے کی طرف جو اشارہ کرنے جا رہا ہوں، شاید آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ آج انسانیت کے درندے پھر پھاڑے جا چکے ہیں، اور آج پھر وہ واقعہ رونما ہوا ہے جو آج سے 2-3 سال قبل اس جہیز کی لعنت پر واقع ہوا تھا، آج پھر وہ ہمارے اسی معاشرے کے اندر پیدا ہوا ہے۔ جس جہیز کی لعنت کی وجہ سے ایک لڑکے نے خودکشی کر لی تھی کہ میرے پاس ساز و سامان نہیں ہے، اور جس جہیز کو ختم کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معاشرے سے اس جہیز کی لعنت کو ختم کیا تھا، بچی کو ایک مقام دیا تھا، اور بچی کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہ وہ عورت تھی جس کو معاشرے میں سب سے زیادہ ذلیل انسان سمجھا جاتا تھا، اور سب سے بدترین مخلوق اگر کسی کو سمجھا جاتا تھا وہ عورت کی ذات کو سمجھا جاتا تھا۔ اس عورت کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اگر یہ ماں کی شکل میں رونما ہوتی ہے تو الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، اس کو وہ مقام دیا تھا۔ اور اگر یہ بہن کی شکل میں رونما ہوتی ہے، فرمایا جو اپنی 2 بہنوں کی کفالت کرے گا، ان کی اچھی تربیت کرے گا اور ان کی اچھی طریقے سے شادی کروائے گا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ کل قیامت کے دن کہا اتئی، میرے ساتھ ایسے کھڑا ہوگا جیسے یہ میری 2 انگلیاں ہیں۔ پھر فرمایا تھا کہ اگر کوئی اپنی 2 بچیوں کی، یا جس کو 3 بچیاں ہیں، وہ اپنی بچیوں کی اچھی پرورش کرے گا اور ان کی اچھی تربیت کر کے اور ان کی اچھی شادی کروائے گا، ان کے متعلق فرمایا تھا کہ وہ بھی کل قیامت میں میرے ساتھ اسی طریقے سے کھڑا ہوگا۔ ایک بات چل رہی تھی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جوش کے اندر تھی کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں سے کھڑا ہوا، ارشاد فرمایا کہ عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کی 2 ہی بچی ہوں، وہ ان کی اچھی تربیت کرے اور اچھی طریقے سے ان کی شادی کروا دے، فرمایا وہ بھی میرے ساتھ ایسے ہی ہوگا۔ پھر ایک صحابی رہ گیا جس کی ایک ہی بچی تھی، اور اس کو کسی نے کہا تم بھی کھڑے ہو جاؤ، وہ کھڑے ہو کر انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کی ایک ہی بچی ہو اور وہ اچھی تربیت کر کے اس کی شادی کروا دے، اس کے بارے میں کیا ہے؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایک ہی بچی ہو، اچھی تربیت کی ہوگی، دیندار بنایا ہوگا، وہ بھی کل قیامت میں میرے ساتھ ایسے ہی کھڑا ہوگا۔